ایک درد کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی ہوئی ہے، ساری امت کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ ہم تو ایرا وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، جی فلاں بندہ نے یہ بتایا، اتنے لاکھ بار یہ پڑھ لو، اتنے ہزار بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسم میں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا مجھے درد شروع ہو گیا، کیونکہ یہ اصول ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ اس بعض لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں خاص کر یورپ کے اندر، تو ایک دم ان کو نا یہ شیاطین جو جنات ہوتے ہیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہاں سے بھی دلیل ملتی ہے کہ جب شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نا، جب آدمی اسلام پہ آتا ہے نا خاص کر جو نئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرا جسم درد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان نسخہ بتایا، یہ قیامت تک کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے ہے، اس پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی مفتی نہ کسی پیر نہ کسی ملا کا کہ نہیں جی اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم دور ہیں، ہم کتابی بھی نہیں ہیں نا، ہم سنا اور بغیر تحقیق کے اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب بغیر ڈاکٹر کے مشورے، دوائی پر لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ بغیر نہ لیں۔ اسی طرح یہ جیسے پڑھائیاں ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے مجھ سے وسیلہ پکڑا کر، یعنی کہ کوئی رزق کی کمی ہے تو وہ یا مغنیوں کے ہے، لیکن خالی نہ کہے یا اللہ ہو یا مغنیوں کے ہے، یعنی کہ منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ غنی کون ہے؟ دائمی غنی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو جب اللہ کے بغیر آپ اس کو کریں گے تو پھر اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ ان کے 2-3 لفظ ایسے ہیں جو آپ بغیر اللہ رب لگائے پڑھ سکتے ہیں، جیسے حی و قیوم ہے، یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، نہ تھامنے والا نہ قائم رہنے والا، وہ صرف کون ہے؟ اللہ نا، سدا قائم رہنے والا ہے جی۔ تو ہم لوگوں کے لیے نعرہ لگاتے ہیں فلاں زندہ باد، اس کا معنی ہے سدا زندہ رہے، سدا زندہ تو اللہ رہتا ہے۔ یہ کیسے انداز سے آپ سے یہ شرک کرواتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ حی و قیوم یہ ایک ایسی صفت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اپنا ورد ہے۔ جب کوئی عمل آپ کو کسی بارے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی یا آپ پریشان ہوتے تو آپ اس ورد کو پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ پورے فیملی میں پرابلمز ہے، آپ کے دل میں فراغی ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ جمع کے صیغے سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ہو۔ اس میں دل میں وسعت آتی ہے کہ یار میرے ہمسایہ بھی مصیبت میں، اللہ اس پر بھی رحمت کر دے، ہے نا۔ تو یہ نبی کے ورد ہیں یہ، اور یقین جانیں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے، وہ گولی تو کھائے جو بھی ہے اس کے مقدروں میں لکھ دیا اللہ نے، لیکن کم از کم یہ پڑھ کے تو دیکھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل، ذاتی وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے اپنے لیے نہیں رکھا، آپ نے ساری امت کے لیے کہہ دیا کہ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کے لیے اس کو پڑھیں۔ یہ ہے مصنون طریقے۔ ہمیں طبیب دھاگے گنڈے منڈے کلے چلے اس پر لگا دیا، اصل سے ہم دور ہیں، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ کل ایک بچی لائے اس کو، کہتے یہ جی مولوی صاحب نے دھاگا دیا ہے اس کو، چیز اس کی معمولی سی ہے، شیطان جن چھوٹا سا ہے، اس نے سارے گھر کو کان پکڑوائے ہوئے ہیں، گلے میں اس کے دھاگا ڈالا ہوا ہے۔ دھاگے کو میں نے بولا کہ تویز اتارو اس کا، وہ اتار کے پاکٹ میں رکھ لیتا ہے، بی بی نے اس کی جو ماں تھی کہ پتہ نہیں کیا تھی، وہ میں نے بولا مجھے دکھاؤ تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، وہ دھاگے کو گرے لگی ہوئی ہے۔ میری بد نصیبی کہ میں آج تک گرے کو نہیں سمجھ سکا کہ مجھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو گرے لگاتے ہیں ان سے بھی میری پناہ میں آؤ، ہے نا، فلق میں ہے، سورہ فلق میں من شر النفاثات فی العقد، اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، تو میں اس کو گلے میں ڈال دیتا نہیں کہ یہ مفتی صاحب نے دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر گرے اور پھونک ماری جائے، وہ چاہے قرآن کیوں نہ ہو، وہ جادو بن جاتا ہے، گرا جادو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن آتا ہے، وہ اس کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی کہ اذان سے پہلے وہ آئے گا،
ہر اس بندے کا، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہے، لیکن اس نے اپنا کام کرنا کہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ 3 گرے لگاتا ہے اس کی گدی پہ. یہ جو ہے نا، یہ بڑی نازک چیز ہے، اور یہیں سے سارا. اب یہاں جیسے جو حجامہ لگاتے ہیں، یہ گدی سے نیچے اس کو یعنی کہ سننا پوائنٹ بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اب اس پوائنٹ سے جہاں کپ لگتا ہے، یہاں 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے گردن شروع ہو جاتی ہے، دباؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر ذہن معاف ہو جاتا ہے. یہ مین اس کا مرکز ہے. اب وہ گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بستر پہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کی گرے پہلے ایک دم کھل جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ وضو غسل کرتا ہے، دوسری گرے کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے، اس کو تیسری گرے. اب میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، مجھ پر گرے پہ گرے لگتی جا رہی ہے. بتانے والے بھی وہ کائنات کے سب سے سچے بندے، جس کے بارے میں آسمانوں والا رب کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں میری طرف سے کہتے ہیں. تو کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ گرے تو مجھے لگ رہی ہے، لیکن میں اٹھتا نہیں ہوں. بچے کو بھیجنا ہو، نماز سے پہلے اسکول کا ٹائم ہو، اتنے اہتمام سے بچے رو رہے ہیں، تو میں نے اس کو نہلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، سب کچھ کر کے دوڑ کے جانا، گڈی نکل جائے گی. کیا میں نے کبھی نماز کے لیے بھی یہ اہتمام کیا؟ اپنی نسل کے لیے سوچا میں نے؟ سکولوں میں تو ملے گا ہی ہے، ڈانس بھی ملے گا، فحاشی بھی ملے گی، آج جو ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے لیے مسجد میں چھوٹے کسی بچے کو لے جاؤ فجر کے وقت، تو لوگ باتیں کرتے یار کتنا ظالم ہے مولوی، یار چھوٹے بچے بیچارے سون ہی نہیں دینا انہوں نے، مسیطے لیند ہے. تو بدبخت کے بچے روڈ پہ دیکھنا جا کر، بچے چیکا مارتے پے، تے دادا چکیا 2-3 کتے چکے بستے پائے چاہے سے ہیں، تو نو کہندی ہے بابا جی ان چھوڑ آؤ باہر، ہوتے نا گڈی کھلوتی ہے. میرے بھائی، اللہ کو جو دو گے وہ تمہیں ملے گا. اگر میں چاہتا ہوں نا کہ اللہ میری عزت کرے، تو میں اللہ کے نبی کی عزت کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عزت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا جائے. اس میں کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہے؟ میری ذات کو ہے. ہر طرف جو اس سے پوچھو وہ کہتا مجھ پر جادو ہو گیا. جادو تو خود ہو رہا ہے تجھ پر، سسٹم میں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ خبیث ہے، خبیث. اللہ کی قسم حدیث میں لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ باتیں میں ڈرتا ہوں کہتے ہوئے اسٹیج سے کہ لوگ ویر ہی نہ پہ جائیں. پڑھ جاؤ نہ ویر، میں نبی کی بات کرتا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اب جس چیز کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ وہ خبیث ہے تو وہ نہیں ہوگا. جی. پھر آپ نے فرمایا کان اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو بیماریاں تم لیے پھرتے ہو، یہ وہ پیشاب ہے نا اس کا، جو کان میں کر جاتا ہے، جو تمہاری دنیا کی لیبارٹریاں فیل ہوئی ہیں، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں، انجیکشنوں پہ انجیکشن. یہ باہر سے آتا ہے جی، امریکہ سے دوائیاں آ رہی ہیں جی، یہ فلاں ڈاکٹر کو بتایا جی، فلاں ہاسپٹل میں چیک بڑھیا کر بتا رہے ہیں. جتنی بڑی بیماری، جتنا بڑا ہاسپٹل، اتنا ہی بڑھیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. جی شو سے بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں وہ فلاں جگہ سے آیا، یہ دوائی ہم نے ادھر سے منگوائی ہے. تو جاگتے ہوئے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا. جو میرے دل میں آتا ہے میں کرتا ہوں، جو میرے منہ میں آتا ہے کہتا ہوں، جو میرے ہاتھ میں آتا ہے میں لکھتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں سنتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. سننے کا بھی ہوگا حساب، بولنے کا بھی ہوگا، دیکھنے کا بھی ہوگا، کہنے کا بھی ہوگا. کاش ایک امت پر اللہ کا فضل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پہلی امتوں کے دل میں آنے والے برے جو خیال تھے وہ بھی لکھے جاتے تھے، وہ بھی گناہوں کی مد میں لکھے جاتے تھے. میری امت پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب تک یہ پریکٹیکلی نہ کر لے اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا فضل ہے. جب یہ آیتیں اترتی ہیں نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے میں وہ جانتا ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو دل میں بڑا بڑا کچھ آتا ہے،
بڑے گناہ آتے ہیں، بڑی بری باتیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ پہلی امتوں کے برے خیال سوچنے سے بھی ان کا گناہ لکھا جاتا تھا، میری امت پر یہ فضل ہوا کہ کتنا احسان ہے اللہ کا اس میرے پیارے نبی کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کا حل کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہہ دیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کہہ دیا کرو، اور یہ دعا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھ کے جو مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے محسوس کیا کوئی دھماکہ سا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حالت ہو گئی۔ جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کافی دیر لگتی تھی آپ کو اصل حالت میں آتے ہوئے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، جسم جھک جاتا تھا آپ کا۔ جب آپ سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا۔ یہ میں کس سے نہیں سنا رہا بھائی، یہ میں قرآن حدیث سے آپ کو بتاتے ہیں، تحقیق کر لینا جا کر۔ آج مجھ پر وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا نہ کھولا جائے گا۔ آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی پہ کیے گئے نہ کیے جائیں گے۔ آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ 2 روپ کیا ہیں، 2 نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ جو ہم لڑتے ہیں نمازوں میں، کوئی کہتا ہے پڑھ، کوئی کہتا ہے نہ پڑھ، مناظرے کرتے ہیں اس پر، کوئی کہتا ہے جڑا پڑھ لے ٹھیک، جڑا نہ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو اس کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے کہاں نصیب ہے، میں تو لگا ہوں دنیا میں فیوچر بنانے کے لیے ہیں۔ اسلام آباد میں میرا فیوچر رکھا ہوا ہے، ٹیکسلے میں کیا رکھا ہے، پہاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کو معنی سے پڑھیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ عاجزی ہے، تڑپ ہے، التجا ہے اس رب سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ یا اللہ اس طرح کی ازمائش نہ مجھ پہ ڈالنا جو تم نے پہلوں پہ ڈالی۔ التجا ہے نا، وہ ازمائش نہ ڈال دینا جو پہلوں پہ آئی نا، پہلوں پہ نبیوں پہ بھی آئی نا، تیلوں کے کڑاؤں میں بھی ان کو تل دیا، اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیے، ان کی اولادوں کو ان کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی بلال بھی یہی کہتے ہیں نا، آہ کس پہ کہتے ہیں؟ پھولوں کی سیج پہ، یا پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں، وہ آہت کہہ رہے تھے، وہ تو آگ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تم نے جنت ارزاں سمجھ رکھی ہے، تمہیں آزمائے بغیر میں دے دوں گا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن ہے، پڑھ کے دیکھو۔ پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مرضی تیری اپنی، تیرے دل کی، تیری بیوی کی، تیری برادری کی، تیرے اپنا معاشرے کی۔ جب اللہ کی بات آئے تو کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جب نبی کی بات آئے تو اصل میں یار ہم اصل میں یہ ہے نا، تہاڈا سلسلہ کیڑا وے، ساڈا تو یہ سلسلہ ہے، مسلمان کا تو ایک ہی سلسلہ ہے، لا الہ محمد رسول اللہ، قیامت تک کے لیے ایک، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راہبر، میرا ہادی، میرا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک۔ جو اس کی بات کو چھوڑے، دور کی بات، اگر دل میں بھی تنگی لائے تو میرا رب کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی معاملے، کوئی معاملہ ہو دین کا یا دنیا کا، اس کے ساتھ، کیوں کہ میرا مکمل دین ہے، آفاقی مذہب ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو میرا مذہب ہے، جو مجھے پیدا ہونے سے پہلے کی گائیڈنس دیتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے کی سے لے کر قبر میں اترنے تک کی گائیڈنس دیتا ہے، میرا وہ مذہب ہے۔ میرے دانت کے اندر کوئی ذرہ آ گیا تو
اس کو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے. تجھے قبض ہو گیا تو اس انداز سے بیٹھ, تجھے وہ بھی گائیڈ کرتا ہے. تیرا وہ مذہب ہے جس کو تو نے ٹانگیں لاتیں مار کر گھروں سے اور اپنے جسموں سے نکال دیا. غیروں کو تو چلا, غیر وہ کیا وہ ہے, کیا دوے دا منہ دیکھ کے اپنے منہ چپیڑا مار کے لال کر لینا, ایسا ہے نا. دوسرے نے دیکھا وہ جو یہ وہ یہ, تم انجام دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے امت. ارب و عجم میں کیا ہو رہا ہے, کوئی عزت نہیں تمہاری. آسمانوں والا بھی تم پر, تم سے ناراض, زمین والے تو کیسے راضی ہوں گے. لیکن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے زمین پہ تو اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں, جبرائیل ادھر آؤ, وہ دیکھو زمین پہ ایک بندہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. ساری مخلوق کو بولو اس سے محبت کرے. جبرائیل فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتے محبت شروع کرتے ہیں, مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندے, اللہ ہمیں ان میں سے کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو تمہیں ایک فارمولہ میرا اللہ بتاتا ہے, قرآن ہی میں بتاتا ہے. کل طالباً پرسوں بھی میں نے کل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بات میری, زبان تیری, کتاب میری, جس میں کوئی شک نہیں, اس میں ہے نا. کل ان کنتم تحبون اللہ, اے جنوں, اے انسانوں, اے امیروں, اے غریبوں, اے بادشاہوں, اے ذرا جو بھی ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ, میں اللہ تم سے محبت کروں, تو پھر کیا کرو, فاتبعونی, فے لگایا, فے چیک پہ لکھتے ہو نا, چاہے 1 روپے کا چیک ہو چاہے 1 کروڑ کا, اونلی لکھتے ہو نا, اونلی نہ لکھو تو وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا نا. تو یہاں پر فاتبعونی, پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں میرے بابے یہ کرتے تھے تو ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں, رسومات کو دین بنا لیا. حالی کیا کہتا ہے, سنا کبھی حالی کا شعر سنا ہے نا, الطاف حسین علی, گر کرے غیر گر بت کی پوجا تو وہ کافر, یعنی کہ بتوں کو پوجا کریں وہ کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسائیوں کو کافر ہم نے کیا دیا, کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے, رب کا بیٹا مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ قبر والا رب ہے, اس میں رب آ گیا ہے. ان کے پاس دلیل بھی تھی. چھوڑیں آپ, میں ذرا آگے چلنے دیں مجھے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر, جو کہ آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر, جو آگ کی پوجا کرے وہ بھی کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, ستاروں کی پوجا کرے وہ بھی کافر. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے. مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جچائیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کوئی فرق آئے اور نہ ایمان بگڑے. کیسی بات ہے یار, وہ تھوڑا سا کچھ کریں تو وہ کافر, تو پتہ نہیں کیا کچھ کرے, جہاں دیکھے وہیں جھک جائے. تو کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا, نہ تن تیرا نہ من تیرا, تو جس نے تجھے پیدا کیا اس کے آگے جھک تو صحیح.